الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين وقال تعالى في مقام آخر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین و سامعات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تمام تعریفیں ہیں کہ اس ذات نے ہمیں اندھیروں میں نہیں رکھا، کفر کی ظلمتوں میں ہمیں نہیں رکھا، بلکہ ان تمام چیزوں سے نکالنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مبعوث فرمایا۔ عزیزان گرامی قدر احباب، دنیا میں ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ کامیابی حاصل کر لے، چاہے وہ دنیاوی کامیابی ہو یا اخروی کامیابی۔ دنیا میں ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ سکون حاصل کر لے، چاہے وہ دنیاوی سکون ہو یا اخروی سکون۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ عزت حاصل کر لے، چاہے دنیاوی عزت ہو یا اخروی عزت ہو۔ تقریباً ہر شخص ان چیزوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے، لیکن ذرا ہم غور کریں تو اس دنیا میں سوائے ایک راستے کے کوئی بھی ایسا راستہ نہیں ہے کہ جس راستے سے یہ تمام چیزیں مل سکتی ہیں۔ صرف ایک ہی راستہ ہے کہ اس سے ہمیں دنیا کی کامیابی بھی مل سکتی ہے، آخرت کی کامیابی بھی مل سکتی ہے۔ دنیا میں بھی ہم سکون سے زندگی گزار سکتے ہیں، آخرت میں بھی ہم سکون سے زندگی گزار سکتے ہیں۔ دنیا میں بھی ہم عزت پا سکتے ہیں اور آخرت میں بھی ہم عزت پا سکتے ہیں۔ وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والا طریقہ کہ ہم مسنون زندگی شروع کر لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل طور پر پیروی شروع کر لیں۔ یہی وہ واحد راستہ ہے کہ جس سے ہم دنیا میں آخرت میں کامیابی بھی پا سکتے ہیں۔ دنیا و آخرت کی تمام کامیابی جو ہیں وہ اسی کے اندر ہے۔ یہی وہ راستہ ہے کہ اس کے ذریعے ہم دنیا میں بھی سکون حاصل کر سکتے ہیں اور اس دنیا سے جانے کے بعد والی جو زندگی ہے اس میں بھی ہم سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم نے اپنا سکون اس راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے میں تلاش کیا تو جو دنیا کی چند گھڑیاں تو ہم گزار لیں گے، لیکن جب اس دنیا فانی کو ہم الوداع کہیں گے، پھر آگے والی جو ہماری زندگی ہے اس میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم بے سکون ہو جائیں گے، کبھی بھی سکون ہمیں حاصل نہیں اگر ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا۔ اور عزت بھی ہماری اسی راستے میں ہے۔
دنیا میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں گے، دنیا میں بھی عزت پائیں گے، آخرت میں بھی عزت پائیں گے۔ اگر کوئی شخص، کوئی نادان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ کسی اور طریقے میں عزت ڈھونڈتا ہے تو وہاں ذلت ہی اس کا مقدر ہو سکتی ہے، عزت اسے حاصل نہیں ہو سکتی۔ عزت صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت سے مراد وہ طریقہ، وہ عمل، وہ عادات، وہ انداز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا، چاہے اپنے اقوال میں، اپنے اعمال میں، اپنے اخلاق میں، اپنی عادات میں یا تقریرات کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت سے یہ طریقہ مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے جس شعبے میں جس طرح زندگی گزاری ہے، ہم بھی اس طرح زندگی گزارنے کی کوشش میں لگ جائیں۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھریلو زندگی کیسے گزارتے تھے، سوسائٹی کے ساتھ ان کا برتاؤ کیسا ہوتا تھا، چھوٹوں کے ساتھ ان کا برتاؤ کیسا تھا، بڑوں کے ساتھ کیسا سلوک اختیار کرتے تھے۔ ان تمام چیزوں کا ہم مطالعہ کریں اور مطالعہ کرنے کے بعد ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کریں۔ جب ہم اس طریقے کو اپنائیں گے، حقیقی کامیابی ہمیں مل جائے گی، حقیقی سکون ہمیں مل جائے گا، حقیقی عزت ہم پا لیں گے۔ قرآن مجید کا آپ مطالعہ فرمائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں اگرچہ یہ آیت ایک مخصوص کسی مسئلے کے بارے میں ہے، لیکن اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم ہے کہ جن جن چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے ان سے رک جانا، جن جن چیزوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے ان چیزوں کو کرنا، یہ اس چیز میں داخل ہے۔ اور اس سے بھی ایک خوفناک آیت آپ سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ چاہیے ہے کہ ڈر جائیں وہ لوگ یخالفون عن امرہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ اگر وہ مخالفت کریں گے ان تصیبہم فتنۃ، مخالفت کی وجہ سے یا تو کسی فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس آیت میں عن امرہ جو ہے، اس سے دین کا ہر حکم مراد ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم کیا۔ لہٰذا کوئی شخص دین کے کسی بھی حکم کی اگر مخالفت کرے گا، گویا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مخالفت کر دی یصیبہم فتنۃ او عذاب علیم، یا تو وہ فتنے میں مبتلا ہوگا یا دردناک عذاب اسے پہنچے گا۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ واضح طور پر دلیل ہے اس بات پر کہ جو شخص سنت کی مخالفت کرے گا اس کو خطرات لاحق ہوں گے۔ واضح طور پر دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جو روگردانی کرے گا وہ خطرے میں ہے، وہ اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرے۔ تفسیر قرطبی کے اندر امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت جو ہے، یا تو اس سے انسان کا ایمان چھن جاتا ہے اور یا انسان کے دل کے اندر سختی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ہلاکت تک پہنچانے والی ہیں۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں ان سنتوں کو اپنانے کی کوشش کریں، ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں، اور ان کا مذاق اڑانا، ان کا استہزاء کرنا یہ تو بہت دور کی بات ہے۔ ایک شخص صرف مخالفت کرتا ہے
اس کے لیے اگر عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے، تو ذرا سوچیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑاتا ہو اس کا کیا ہے، اس کے لیے کیسی سزا ہوگی۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی سنتیں ہیں، چاہے چھوٹی سنتیں ہیں، معمولی سنتیں ہیں، یا بڑی سے بڑی سنت ہے، تمام کو سنجیدگی سے اپنانے کی ضرورت ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کا ہر فرد جنت میں داخل ہوگا، الا من ابا، مگر وہ شخص جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ نے سوال کیا، ومن یأبا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کون شخص انکار کر سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری پیروی کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی تو گویا کہ اس نے میرا انکار کر دیا، اور جس نے میرا انکار کر دیا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنتوں سے روگردانی کر دی، فلیس منی، اس کا ہم میں سے کوئی تعلق نہیں، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے کوئی تعلق نہیں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، ان شاء یمت یہودیا او نصرانیا، چاہے تو وہ نصرانی ہو کر مرے، یہودی ہو کر مرے۔ کتنی بڑی وعیدیں آتی ہیں میرے بھائیو اس کی۔ مسنون زندگی اتنی اہم ہے، مسنون زندگی گزارنا اتنا ضروری ہے میرے بھائی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری پیروی کی گویا کہ اس نے اللہ رب العزت کی پیروی کر دی، ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری نافرمانی کی گویا کہ اس نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی۔ اور جو شخص رب العالمین کی نافرمانی کرتا ہے، رب العالمین پھر اسے ذلیل و خوار کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ اپنے گھر کے اندر چھپ کر بھی بیٹھ جائے، وہاں پر بھی ذلیل و خوار کر دیتے ہیں رب تعالی۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تمہارے اوپر میری سنتیں بھی لازم ہیں اور خلفاء اربعہ کی سنتیں بھی لازم ہیں۔ تمسکوا بہا، ان کو مضبوطی سے پکڑو، وعضوا علیہا بالنواجذ، دانتوں کے ساتھ ان کو تھامو۔ دانتوں کے ساتھ جب انسان کسی چیز کو تھامتا ہے تو یہ تعبیر ہو رہی ہے مضبوطی سے پکڑنے سے، دانتوں کے ساتھ پکڑنے کا یہ مطلب ہے۔ دانتوں سے جب انسان کوئی چیز پکڑتا ہے تو چھیننا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میری سنتوں کو اتنی مضبوطی سے پکڑو کہ کوئی آپ سے چھین نہ سکے، میری سنتوں کو، میرے طور طریقوں کو، میرے عادات کو، میرے انداز کو، اس چیز کو آپ سے کوئی نہ چھین سکے۔ لیکن تھوڑا سا ہم اپنی زندگیوں میں غور و فکر کریں، آیا ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو کتنا مضبوطی سے پکڑا؟ آیا اتنی مضبوطی سے ہم نے پکڑا ہوا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی اور تہذیب آ جائے تو ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر؟ معاشرہ ہمارا الٹ جا رہا ہے میرے بھائی، ہم مغربی تہذیب کو اپنا رہے ہیں، اس کے جتنے نت نئے طریقے آ رہے ہیں، نت نئے فیشن آ رہے ہیں، ان کو ہم صدق دل سے، خندہ پیشانی سے ہم قبول کر رہے ہیں۔ اور اسی حوالے سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ہمارے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان سے ہم پھر رہے ہیں، ان کو ہم نہیں اپنا رہے ہیں، تو پھر کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مضبوطی سے پکڑنا ہوا میرے بھائی؟ اس وجہ سے ضروری ہے کہ ہم سنتوں کو اپنائیں، اپنی زندگی کو مسنون زندگی بنائیں۔ جب ہماری زندگی مسنون زندگی ہو جائے گی، ہم سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں گے، تو رب تعالیٰ پھر ہماری زندگیوں میں برکتیں نازل کر دے گا، اپنی رحمتوں سے ہمیں ڈھانپ لے گا۔ جو شخص سنتوں پر عمل کرتا ہے، رب العالمین اسے اپنی محبوبیت عطا کرتے ہیں، اللہ رب العزت کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی کہہ دیجئے اپنی امت سے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، فاتبعونی، تم میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، میری پیروی کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت آپ کے ساتھ محبت کرنا شروع کر۔ شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اسی آیت کے تحت لکھتے ہیں کہ اگر آج کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سے محبت کرتے ہیں، تو اسے اتباع محمدی کی کسوٹی پر تولو کہ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی پیروی ہے، اس کے وجود پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی سنتیں نظر آ رہی ہیں۔ اگر اس کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہے تو وہ شخص اپنے دعوے میں سچا ہے، اور اگر وہ محض دعویٰ تو کر رہا ہے کہ رب العالمین کی ذات جو ہے وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، لیکن بظاہر میں اس کی زندگی جو ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے دور دور تک بھی آثار نظر نہیں آتے ہیں، تو وہ شخص اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، وہ جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے۔ اس لیے کہ رب العالمین کی محبت اسی شخص کو حاصل ہوتی ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہوتی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے آثار نمایاں نظر آتے ہیں، جس کے باطن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی خوشبو پھوٹ رہی ہوتی ہے، ظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی گواہی دے رہا ہوتا ہے، ایسے شخص سے پھر رب العالمین بھی محبت کرتے ہیں۔ کیوں نہ اللہ رب العزت محبت کریں ایسے شخص کے ساتھ؟ اس لیے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو محبوب رب العالمین ہے، اللہ رب العزت کے محبوب ہیں، اور جو شخص محبوب کی ادائیں اپناتا ہے، اس کے اعمال، اس کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپناتا ہے، تو اس سے بھی محبت کی جاتی ہے۔ تو جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، تو اللہ رب العزت اس شخص کو بھی اپنا محبوب ترین بندہ بنا دیتا ہے۔ کیوں نہ محبوب ترین بنائے رب تعالی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے وجود کا آپ مطالعہ فرمائیں، اگر رضائے الہی کو آپ نے جسم کی شکل میں دیکھنا ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو آپ دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر کام رب تعالیٰ کی رضامندی کے مطابق، رب تعالیٰ کی رضامندی کا ایک زندہ وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں۔ اس وجہ سے اگر اللہ رب العزت کی محبت ہمیں چاہیے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ رب العالمین ہم سے محبت کرے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ڈھانچے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیں۔ اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو ڈھالیں گے، اللہ رب العزت کی محبت بھی ہمیں عطا ہو جائے گی۔ اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو نہیں ڈالیں گے، 100 دفعہ بھی ہم دعوے کر لیں، رب العالمین کی ذات ہم سے محبت نہیں کر سکتی۔ تو سنتوں پر عمل کرنے کا پہلا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو رب تعالیٰ کی محبت عطا ہوتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ عطا ہوتا ہے اس انسان کو جو سنتوں پر عمل کرتا ہے، جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہوگی۔ کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے گا، کل قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ مشکات شریف کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنتوں سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کر لی، ومن احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، کان معی فی الجنہ، وہ میرے ساتھ جنت میں۔ تو دیکھیں کہ جنت میں معیت جو ہے وہ اس شرط پر ہے کہ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جائے۔ اس حدیث سے ہمیں 2 سے 3 چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک، ہمیں عشق رسول کا معیار معلوم ہوتا ہے۔
اگر ہم میں سے کوئی شخص عشق رسول کا نعرہ لگاتا ہے تو آپ اس شخص کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ترازو پر رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اس کے وجود سے پھوٹ رہی ہیں یا نہیں پھوٹ رہی ہیں، وہ اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزار رہا ہے یا نہیں گزار رہا۔ اگر گزار رہا ہے تو وہ شخص عشق رسول کے دعوے میں سچا ہے۔ اگر وہ محض عشق رسول کا دعویٰ کر رہا ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اس پر نظر نہیں آ رہی ہیں تو وہ اپنے دعوے میں بدقسمتی سے جھوٹا ہے، وہ محض جھوٹا دعویٰ کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک ہی طریقہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانا جائے، وگرنہ عقل بھی اس کے خلاف ہے کہ ایک شخص سے آپ محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اور اس کی بتائے ہوئے باتوں کو آپ نہ مانیں، اس کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف آپ زندگی گزار رہے ہیں اور دعویٰ آپ یہ کر رہے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری بات ہمیں اس حدیث سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ جنت کا وعدہ کر دیا۔ تیسری بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو شخص مسنون زندگی گزارے گا، کل جنت میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب و جوار میں ہوگا۔ تو بہت بڑی بات ہے میرے بھائیو، چھوٹے چھوٹے اعمال ہوتے ہیں، فضیلتیں بہت بڑی بڑی ہیں۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرے گا، فاولئک مع الذین انعم اللہ، کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، انعم اللہ، جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کیا ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء میں، صدیقین میں، شہداء میں اور نیکوکاروں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا کل قیامت۔ ذرا آپ غور کریں، ایک شہید جب اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کو کتنے بڑے مقامات سے نوازتا ہے۔ جو شخص مسنون زندگی گزارتا ہے اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جس نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ذرا غور کیجئے گا، جس نے میری سنت کو اس وقت تھامے رکھا، اس وقت میری سنت پر عمل کیا جب امت میں فساد پھیل رہا تھا، فَلَهُ أَجْرُ 100 شہید، اس کے لیے 100 شہیدوں کا ثواب۔ اس لیے کہ ایک شہید جو ہے وہ اپنی ایک جان پیش کرتا ہے، ایک جان قربان کر دیتا ہے، اور جو شخص اب مسنون زندگی گزارتا ہے، جو شخص مسنون زندگی گزارتا ہے، وہ سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے بار بار طعن و تشنیع اس پر ہو رہی ہوتی ہے، بار بار اس پر تنقید ہو رہی ہوتی ہے، بار بار اسے برا بلا کہا جا رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو 100 شہیدوں کا ثواب۔ اس حدیث سے ہمیں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں ایک بہت بڑے فساد کی پیشن گوئی کی ہے کہ امت میں رفتہ رفتہ جب قیامت قریب ہوگی تو امت میں بہت بڑا فساد آئے گا۔ وہ کسی بھی طرح کا فساد ہو سکتا ہے، عقیدے کا فساد ہو سکتا ہے، اعمال کا فساد ہو سکتا ہے، معاملات کا فساد ہو سکتا ہے، معاشرت کا فساد ہو سکتا ہے۔ آج تھوڑا سا ہم زندگی میں سوچیں، عقائد کا کتنا بڑا فساد پھیلا ہوا ہے معاشرے میں، ہمارے عقائد کتنے خراب ہو چکے ہیں، معاملات میں ہم کتنے گر چکے ہیں، معاشرہ ہمارا آگ ابل رہا ہے۔ تو یہ فساد ابھی سے آ چکا ہے۔ دوسری بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ امت میں یہ جو فساد آئے گا یہ ترک سنت کی وجہ سے، مسنون زندگی نہ گزارنے کی وجہ سے آئے گا۔ اس لیے کہ یہ امت جو ہے یہ خیر الامت ہے، اس کو تمام قوموں کی امامت اور قیادت سونپی گئی ہے، اس نے تمام قوموں کی قیادت کرنی ہے، لیکن جب یہ اپنی اصل فرض منصبی کو چھوڑ کر غیروں کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دے گا، اس نے تو امام بننا تھا، اس نے تو حاکم بننا تھا، یہ محکوم بن گئی، یہ اوروں کی غلامی میں چلی گئی، یہ مغرب کی تہذیب کو اپنانا شروع کر دیا اس نے، تو خاک یہ امتوں کی قیادت کرے گی۔ خیر الامت، بہترین امت ہے تمام امتوں میں، لیکن آج ہم
اپنا وہ خیر الامت کا جو فرض منصبی تھا ہمارا، ہم اسے بھول چکے. ہمیں دوسروں کی رہنمائی کرنی تھی، ہمیں خود رہنمائی کی ضرورت ہے. ہمیں دوسروں تک دین پہنچانا تھا، ہمیں خود ہم تک دین پہنچنے کی ضرورت ہے کہ صحیح دین ہم تک پہنچے اور ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اس وجہ سے امت میں جو فساد پھیلے گا وہ ترک سنت کی وجہ سے پھیلے گا. تیسری بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امت میں جتنا بڑا فساد آ جائے، میری امت کے ہر فرد پر لازم ہے کہ وہ اس فساد کے دور میں بھی میری سنت پر عمل کرے. اس کے پاس یہ جملہ کہنے کی گنجائش نہ ہو کہ معاشرہ بگڑ چکا ہے یا زمانہ خراب ہو چکا ہے. زمانے نے تو خراب ہونا ہے، یہ فتنے فساد تو آتے رہیں گے. جیسے جیسے یہ وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت سے دور ہوتا جائے گا، خیر القرون سے دور ہوتا جائے گا، تو فساد آئیں گے. اس میں طرح طرح کے فتنے ابھریں گے، اس میں مشکلات آئیں گی. لیکن ہم نے اس فساد کا سارا ملبہ زمانے پر نہیں ڈالنا. اپنے آپ میں غور کرنا ہے کہ میں کتنی سنتوں پر عمل کر رہا ہوں، میں کتنا پانی کے اندر ہوں، میں کتنا دین کے اوپر عمل کر رہا ہوں. جب ہر شخص اپنی طرف غور و فکر کرے گا، ایک ہی صورت ہے کہ اس سے فساد ختم ہو جائے. چوتھی بات ہمیں جو اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو شخص اتنے بڑے فساد کے باوجود بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک سنت پر عمل کرے گا، اللہ رب العزت اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا کرے گا. کتنی بڑی فضیلت والی بات ہے میرے بھائی. اس وجہ سے ہمیں چاہیے ہے کہ ہم مسنون زندگی گزاریں. کوشش کریں صبح فجر سے لے کر سونے تک جو ہے ہماری زندگی مسنون. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی کا مطالعہ کریں. کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارتے تھے، صبح کے وقت کیا کرتے تھے، دوپہر کو کیا کرتے تھے، شام میں کیا کرتے تھے، باہر نکلتے تھے کیا کرتے تھے، کون کون سے ذکر و اذکار کرتے تھے. ان تمام چیزوں کا مطالعہ، ان تمام چیزوں کو سیکھا جائے. سیکھنے کے بعد اپنی زندگی میں لایا جائے، عملاً اپنی زندگی میں لایا جائے اس کو، تب جا کر ہم فساد سے بچ سکتے ہیں، تب ہم فتنوں سے بچ سکتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی چھوٹی سنتیں ہیں، اس پر کتنے بڑے بڑے فوائد ہیں. جو شخص گھر میں داخل ہوتے ہوئے دعا پڑھتا ہے، اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج، پوری دعا پڑھتا ہے، سلام کرتا ہے، پھر دعا پڑھتا ہے، اللہ رب العزت سے شیاطین کو بھگا دیتے ہیں اس گھر سے. اللہ رب العزت برکتوں کا نزول کر دیتے ہیں اس گھر میں. اللہ رب العزت پورے اہل خانہ میں الف و محبت پیدا کر دیتے ہیں، ناچاکیاں دور ہو جاتی ہیں. چھوٹی سی بات، 2 جملے کہیں. کوئی شخص گھر سے نکلتا ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جملہ پڑھتا ہے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، جب یہ جملہ پڑھتا ہے اس سے کہا جاتا ہے قد ہدیتا وکفیتا ووقیتا، تو نکل گیا تو تیری رہنمائی کی گئی. وکفیتا، تیرے لیے رب تعالیٰ کی ذات کافی ہو گئی. ووقیتا، تجھے شیطانوں سے، تمام چیزوں کے شرور سے بچا دیا. 2 جملے کہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو مسنون زندگی گزارنا میرے بھائیوں مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے مسنون زندگی. مسنون زندگی میں جب بھی باہر نکلیں اپنی نیت درست کریں. سب سے پہلے کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں اچھی نیت سے کریں. ساتھ ساتھ کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں اس میں سنت کا پہلو ڈھونڈیں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا طریقہ تھا. ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ترجیح دیں. اور پھر ترک معصیت، گناہ کے چھوڑنے کو بھی سنت کا حصہ سمجھیں کہ گناہوں کو چھوڑنا بھی سنت کا حصہ ہے. جب ہم اپنی زندگی میں ان چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں گے تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں بھی سکون عطا کریں گے، آخرت میں بھی سکون عطا کریں گے. دنیا میں بھی ہمیں ایک باوقار زندگی عطا کریں گے اور آخرت میں بھی ہمیں ایک باوقار زندگی عطا کریں گے. ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. کوشش کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.